کا سوال تھا کہ فلسطین کہاں ہے. جی فلسطین وہیں ہے, لیکن وہ فلسطین اس لیے نہیں ہے, پٹ چکا ہے, قابض ہو چکا ہے. اور اس قرارداد میں ہے کیا؟ وہ یہی کہ عربوں نے اس ایکسیپٹ نہ کرنے کی جو وجہ تھی اور یہودیوں کے فوری ایکسیپٹ کرنے کی وجوہات اس قرارداد کے مندرجات میں شامل ہیں. تو دو میجر جو انسیڈنٹ تھے نا, واقعات تھے 1948 والی عرب وار, کہ وہ ٹائم تھا جب شاہ فیصل نے ہنری کسنجر جو ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ جی آئل ایمبارگو ہٹائیں اور یہ کریں, وہ تو ہنری کسنجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم, صحرا میں جینا منظور ہے ہمیں, لیکن مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہمیں منظور نہیں ہے. اور اب دیکھیں کہ 1975 میں شاہ فیصل کو پھر اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے مصر پہ اٹیک اور اس سے واپس آنا, اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اسرائیل کو روکنا جو ہے یہ عربوں کے بس کی بات نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ محلہ وہیں پہ موجود تھا. اتنی پرانی آبادی, ایک ویسے ہی اگر کوئی شاید کوئی اور کرتا تو ایک انٹرنیشنل کرائے ہوتی اس پہ بہت زیادہ. دیکھیں اتنی پرانی آبادی اور خالی نہیں کروائی گئی, اس سے گرا کے وہاں پہ آل ٹوگیدر ایک نئی چیز بنا دی گئی. جو ان کا چیف رہبائی ہے وہ ساتھ گیا اور جا کے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی اب جو ہے جو دیوار گریا ہے یہ دیوار برا کہلاتی تھی, اس کو اب وہ اپنی دیوار گریا کے طور پہ جو ہے انہوں نے وہ اندر کر لیا, اور مسجد کا جو احاطہ ہے اس کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیا باقاعدہ طور پر. تو ابھی جو فلسطین کی ہی جو کلیکٹیولی صورتحال ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ جواد یہ جو 6 days وار ہے نا 1967 کی, اس کے 2 سال کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو ایک طرح سے بہت ہی اندھوناک, ہمارے لیے بہت تکلیف دہ واقعہ ہے, لیکن اس سے کم از کم یہ ہوا کہ سب لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یار یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے پیلسٹائن کا یا مسجد اقصیٰ کا. ایک آسٹریلین جو ہے اس نے ڈینس مائیکل روہن نام تھا اس کا, ڈینس مائیکل روہن پرابلی, اس نے مسجد اقصیٰ میں گھس کے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی. اچھا, پہلے کی 2 ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی یروشلم کی ہسٹری کی, اور یروشلم کی ہسٹری بیان کرتے ہوئے ہم آئے تھے 1917 میں ہوئے بالفور ڈیکلیریشن تک. اور اس سے اگلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ بالفور ڈیکلیریشن نے کیسے 1948 میں اسرائیل کی ریاست کو جنم دیا. اسرائیل کی ریاست کے قیام پذیر ہونے کے بعد اس علاقے کے ساتھ کیا ہوا, فلسطین آج کہاں کھڑا ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے. میں ہوں آپ کا میزبان جواد احمد, اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان رضا. ویلکم عثمان. تھینک یو. عثمان, سادہ اور بنیادی سوال سے آج کی ڈسکشن جو ہے وہ ہم اوپن کرتے ہیں. فلسطین کہاں ہے؟ جواد فلسطین وہیں ہے اور فلسطین نہیں ہے. خطہ علاقہ تو یہ وہی تھا جس پہ ہم نے یروشلم والے ایپیسوڈ میں بات کی, اور پھر ہم 1948 تک آئے اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں جس کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا. جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 2 ریاستوں کا معاملہ ہے. جی بالکل, یہ 2 ریاستوں کا معاملہ نہیں. بالکل صحیح. یہ ایک ریاست تھی جسے ختم کر کے اس جگہ پہ ایک اور ریاست بنا دی گئی جبراً, اور اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک قرارداد پیش کر کے. نومبر 1947 کی یہ بات ہے. بالکل صحیح. اور اس قرارداد کے پیش ہونے پہ جو بھی اس کے حق میں خلاف ووٹ آئے, کچھ لوگوں نے نیوٹرل پوزیشن لی, اس کو بنیاد بنا کے یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے جو ہے وہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا کہ جی اوکے فائن, ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. اور عربوں نے اس کی مخالفت کی کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اور اس قرارداد میں ہے کیا تھا؟ وہ یہی کہ عربوں نے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی جو وجہ تھی اور یہودیوں کے فوری ایکسیپٹ کرنے کی وجوہات اس قرارداد کے مندرجات میں شامل ہے. قرارداد یہ تھی کہ جی 55% فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ ایک ریاست میں کنورٹ کر دیا جائے, اور وہ ریاست ہوگی یہودیوں کے لیے, اسرائیل کا قیام ہوگا وہاں پہ, اور دوسری ریاست جو ہے اس میں 42 to 45% کا جو ریمیننگ پیچ ہے وہ دیا جائے گا فلسطینیوں کو. اور جو 55% حصہ اسرائیل کو ملے گا اس میں صرف یہودی بسیں گے, اور وہاں پہ اسرائیل کی ریاست ہوگی, اس میں کسی اور کا, عربوں کا, مسلمانوں کا, کسی کا کوئی. اور یہودیوں کی پاپولیشن تو اس وقت بالکل بہت کم ہوگی. پاپولیشن انکریز ہو رہی تھی, بالفور ڈیکلیریشن کے بعد سے لوگ آگے وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے. انٹرسٹنگ جو چیز ہے جس کے اندر ہمیں بدنیتی کی بو آتی ہے اس قرارداد کے اندر ہی اور پھر اس کی منظوری میں, وہ یہ ہے کہ جو ریمیننگ 42 to 45% لینڈ ہے وہاں پہ جو فلسطینی ریاست بنے گی اس میں عرب, مسلمان, عیسائی, یہودی سب رہ سکتے ہیں, سب آ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت آبادی کی تناسب کی جو آپ نے بات کی, نان جوز پاپولیشن جو تھی وہ 67% تھی, اور 33% جو پاپولیشن ہے وہ یہودیوں کی تھی. بالکل. تو اب دیکھیں کہ یہ ڈیزائن اس قرارداد کے اندر اور اس کی منظور ہو جانا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک کلین چٹ دینا کہ جی اوکے فائن, آپ اسی کو بنیاد بنایا پھر, اور انہوں نے نومبر سے لے کے مئی تک کے اندر فٹافٹ جو ہے اپنی ایکسپینشن کر کے وہ کیا کیا, وہ کتنی لینڈ انہوں نے آکوپائی کر لی اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. 33% پاپولیشن کو 55% لینڈ دے دی جائے,
اور 67% کو کہا جائے جی آپ یہ 42 سے 45 کے درمیان کریں. یہ ڈفرنس جو ہے نا اس کے اندر وہ ہے بیت المقدس کی جگہ کہ جی وہ سب کے لیے مقدم ہے, وہاں پہ سب آ جا سکتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس وجہ سے وہ 42 to 45% لینڈ بنتی ہے. ٹھیک ہے. نتیجتاً یہودیوں نے فٹافٹ اسے ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ جی وی آر فائن ود دس. عربوں نے, مسلمانوں نے, اور جو عرب ہمسایہ ممالک تھے جو بیت المقدس کے احترام کی وجہ سے, انہوں نے فوری طور پہ اسے ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں یہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عربوں کے اندر ایک یونٹی کا ایلیمنٹ موجود تھا زبان کی بنیاد پہ, یا ایک ان کا اپنا آپ کہہ لیں کہ جی عرب ہونے کی بنیاد پہ وہ ایک طرح سے خود کو اکٹھا محسوس کرتے تھے. اور ترکوں کے خلاف ریاستوں میں تقسیم ہونے میں جو پہلی جنگ عظیم میں ساتھ بھی دیا تھا, اس کے پیچھے بھی شاید یہی سوچ کار فرما تھی. بالکل ایسے ہی. اس میں عربوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اس بنیاد پہ کہ جی ایک تو اگر یہ تقسیم اول تو یہ بنتی نہیں ہے, یہ لینڈ ہماری ہے, یہاں پہ مسلمان بستے تھے, ان سے زمینیں خریدی گئیں, چھینی گئیں, دھونس دھاندلی, اور اگر بنتی بھی ہے تقسیم تو وہ 33% اور 67% کی بنتی ہے, یعنی 33% اور 67%, اور تو ہم اسے منظور قبول نہیں کرتے. یہ جو انکار تھا عربوں کی طرف سے, اس انکار کو بنیاد بنایا یہودیوں نے, اور انہوں نے مختلف سائڈوں پہ جہاں پہ وہ موجود تھے وہاں سے تمام اطراف میں ایکسپینشن سٹارٹ کر دی. یہ بات ذہن میں رہے کہ برٹش فورسز اس وقت وہاں موجود تھیں, اور انہوں نے برٹش فورسز نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا, اور ان کو کھلی چھوٹ دی کہ جی وہ جیسے چاہیں. یہودی جو اپنی پیراملٹری اور ڈفرینٹ جو ہیں انہوں نے ٹیررسٹ گروپس اور مختلف فارمز میں وہ پاور میں آ چکے تھے. جی میں پاور سے مراد ہے کہ اسلحہ, آرگنائزڈ ہونا, پلاننگ کرنا, سپورٹ ہونا, یہ سب ان کے پاس موجود تھا. تو انہوں نے ایکسپینشن سٹارٹ کر دی ٹورڈز آل سائڈز. تو وہ جو ڈیفائنڈ 55% لینڈ تھی اس کی بجائے انہوں نے مئی 1948 میں جب اناؤنس کیا کہ جی اسرائیل بن گیا ہے, بن گوریان نے جب اس کو اناؤنس کیا, تو اس وقت تک وہ 78% صحیح فلسطین کی جو لینڈ تھی اس پہ قابض ہو چکے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ قبضہ کر کے اب دیکھیں انہوں نے جو عربوں کا انکار تھا اس کو استعمال کیا صرف یہ پلی لینے کے لیے کہ ابھی ہم سے جھگڑنا چاہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے وائلنس کو اتنا بڑھا دیا. ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ بھی کیا تھا ایک دو واقعات کا, کہ وہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ دہلا دیا جائے, گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ ریپ کر دینا, قتل کرنا. اور یہ شاید باعث لگے ہمارے پارٹ پہ یا اوپینینیٹڈ لگے, لیکن یہ فیکٹس موجود ہیں, ان کو چیک کیا جا سکتا ہے. اور مقصد اس کے پیچھے ایک ہی تھا کہ لوگ ڈر جائیں اور اپنی لینڈز خالی کرتے چلے جائیں. تو نتیجتاً مئی 1948 تک 78% جو لینڈ پورشن تھا اس کے اوپر اسرائیل قابض ہو چکا تھا پریکٹیکلی, اور انہوں نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. بالکل ٹھیک. اور وہیں پہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جی عرب ممالک وہ 1948 میں لڑے بھی اسرائیل سے, لیکن اس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام ریاستیں ریسنٹلی کچھ 20-30 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کرنی شروع کی تھی. فرینچ کالونیز تھیں, برٹش کالونیز تھیں, تو ان کے پاس جنگ لڑنے کا کوئی میکنزم, کوئی اتنے آرگنائزڈ فورسز نہیں تھیں, اسلحہ نہیں تھا, اسلحہ بنانے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا, ڈیپینڈنٹ تھے مکمل طور پہ مختلف ملکوں پہ. اور دوسری جنگ عظیم کے دوران میں تمام اسلحہ جو ہے وہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ یورپ پہ تھی. بالکل ایسے ہی. تو وہ جن ممالک نے کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس میں خاص طور پہ امریکہ نے وہ اسلحہ ڈمپ کیا جو ان کا اپنا بیکار اسلحہ تھا. مصر کو جو انہوں نے بیچا, جو شام کو بیچا, وہ کسی کام کا نہیں تھا, اور اس کا بالکل کوئی کمپیریزن نہیں بنتا تھا اسرائیلیوں کے سامنے. اور ویسے بھی جو عرب ریاستوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی تھی وہ ویسٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے کی تھی, ایک سازش کے نتیجے میں کی تھی. تو وہ کیا ہی پاور گین کر سکتے تھے اس میں؟ نہیں, پاور بھی گین نہیں کر سکتے تھے. دوسرا, جس کو آپ آزادی کا نام دے رہے ہیں, وہ آپ نے ویسٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے لیے, تو آپ ڈپینڈنٹ ہیں اسلحے کی ترسیل, سسٹمز کی ترسیل کے لیے, ٹیکنالوجی کی ترسیل کے لیے انہی ویسٹرن کنٹریز کی جو چاہتے نہیں ہیں کہ آپ پاورفل ہوں. بالکل. کیونکہ تیل والا معاملہ جو ہے اس پورے علاقے میں یہ پتہ چل چکا تھا کہ جی یہ آئل ریچ ریجن ہے, تو یہاں پہ اگر لوگوں کو ہم نے کنٹرول دیا, اسلحہ دیا, تربیت, ان کو آرگنائز ہونے کا موقع دیا, تو یہ پاور میں آئیں گے اور ہمارا کنٹرول لوز ہوتا چلا جائے گا. اس ایک بڑا فیکٹر اسرائیل کے وجود کا وہ شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس عرب ریاستوں کے اوپر ایک چیک بھی رکھنا چاہتا تھا. دیکھیں, ون وے اور دا ادر جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں, فرانس, برطانیہ اور امریکہ, دوسری جنگ عظیم کے بعد تو بالکل جو ڈیسائسو ہو گیا کہ جس وقت سپر پاور جو ہے وہ ہے, وہ یقیناً ان کو یہ ایڈوانٹیج
ہر حوالے سے ان کے پاس رہا کہ یہاں پہ اگر کوئی اور نان مسلم اینٹی یہاں پہ ہم بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ یہودیوں کی شکل میں انہیں ایک مل گیا کہ جی ہاں یہاں ریڈلی اویلیبل ایک مل گیا کاز مل گیا، تو اس کاز کو اگر ہم پراپرلی سرو کریں یا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایسا ایک کنٹری، ایک ریاست، ایک ایسی جگہ موجود ہوگی جو ہمارے مفادات کا تحفظ کے لیے یہاں سے ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس میں یہودیوں کا اپنا فائدہ بھی تھا. سو وہ ان کے انٹرسٹ الائن ہو گئے. بالکل صحیح بات. اور وہ انٹرسٹ جو الائن ہوئے ان کے، وہ مسلمانوں کے اور عربوں کے خلاف تھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ سلسلہ جو ہے 1948 سے، جواد صاحب سوال آپ کا تھا کہ فلسطین کہاں ہے. جواد صاحب فلسطین وہیں ہے لیکن فلسطین نہیں ہے. ہم آگے چل کے اس کا تذکرہ کریں گے. یہ جو 78% لینڈ پہ 48 کے اندر قابض ہو گیا، اسرائیل بن گیا، اور 22% جو ہے وہ رہ گیا فلسطینیوں کے پاس، عربوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، اور اس میں نان مسلم یعنی کرسچن پاپولیشن بھی شامل ہے. اس 22% کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ 1967 کی جو 6 ڈیز وار تھی اس میں وہ بھی لوز کر گئی ہے. اوکے. تو پریکٹیکلی سپیکنگ جس بات کا جنرلی ہمیں امپریشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں اندازہ، وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی جتنی بھی جگہ فلسطین کی تھی وہ اب اسرائیل ہے. اس کے اندر پیچز موجود ہیں جہاں فلسطینیوں کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے طور پہ جیسے پیلسٹینین اتھارٹی آپریٹ کرتی ہے، غزہ اسٹرپ ہے، ویسٹ بینک ہے، یا اس سے پہلے گولان ہائٹس تھیں، ان کے اوپر کنٹرول میجر اس وقت جو ہے آج 2026 میں بیٹھے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے ویسٹ بینک، جس کے اندر اے، بی اور سی 3 زون بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ غزہ ہے جس میں کوئی زون نہیں بنا ہوا. غزہ کا کمپلیٹ کنٹرول یا اس کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس ہے، لیکن وہ چاروں طرف سے اسرائیل کے گھیرے میں ہے. ایک طرف پانی ہے اور باقی 3 سب جو طرف اطراف ہیں ان میں سے وہ اسرائیل کے اندر ہے. اور ان کو ایک طرح سے وہ ایک بنیادی طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس کو کہتا بولتا کوئی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کنسنٹریشن کیمپس ہیں مسلمان عربوں کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور مقصد اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ جی یہ کسی نہ کسی طور یہ علاقہ خالی کروایا جائے، اور گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ٹارگٹ ہے ایکسپینشن مور لینڈ جو ہے اسے ایکوائر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یہودی آبادیاں بڑھائی جائیں. بالکل ٹھیک. آپ کا سوال تھا کہ فلسطین کہاں ہے. جی فلسطین وہیں ہے، لیکن وہ فلسطین اس لیے نہیں ہے کہ بٹ چکا ہے، قابض ہو چکا ہے، وہ اسرائیل میں اس کو کنورٹ کیا گیا. ایک باقاعدہ ریاست یا ایک علاقہ جو ہے اس میں باہر سے لوگوں کو لا کے، جن کا کلیم ہے کہ جی ہم بھی پہلے ماضی میں یہاں پہ رہتے تھے، تو وہ ان کو رہنے کی تو اجازت مختلف سٹیجز پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا یروشلم، تو ترکوں نے جب آپریٹ کیا تو یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت تھی، آنے جانے کی اجازت تھی، عبادت کرنے کی اجازت تھی، اور لینڈ تک پرچیز کرنے کی اجازت تھی. اسی کے اگینسٹ جو اس کے بعد ہرزل نے جو آئیڈیا دیا کہ جی میں ایک ریاست بناؤں گا، اور وہ ریاست جو ہے وہ پھر یہاں بنی. فلسطین وہیں موجود ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے. فلسطینی اس میں بس رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے موجود ضرور ہیں، لیکن ایز اے اسٹیٹ، ریاست کے طور پہ فلسطین اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سو 78% جو ایریا تھا اس پہ اسرائیل کا قیام ہو گیا. تو کیا یونائٹڈ نیشنز نے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اس کے بعد اٹھایا؟ لیکن جو 1947 نومبر کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ تھی ریزولوشن نمبر 181 آف یونائٹڈ نیشنز. اور 1948 میں یہ جو پورا پیچ چلا وار کا، اور جس کے بعد اسرائیل نے اناؤنس کر دیا، اس میں عرب ممالک لڑے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ دے لاسٹ لاٹ آف لینڈ، ابھی جو ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد ایک اور ریزولوشن پیش کیا گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جس میں اس کا ریزولوشن نمبر تھا 194. اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو اب جو ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں، مہاجر ہوئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں، انہیں اپنی لینڈ، وہ ان کو پاس رائٹ ٹو ریٹرن ان کو دیا جائے. ٹھیک ہے. ریفیوجی کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے. جی بالکل. کیونکہ وہ ڈفرینٹ سائڈوں پہ ان لوگوں نے وہاں سے نکل کے، سویلینز جو ہیں انہوں نے تو وہاں سے موو کرنا تھا، اور فلسطین کی اپنی کوئی ایسی آرگنائزڈ فورس بھی نہیں تھی، وہ فوج نہیں تھی. یہ PLO وغیرہ والا ایپیسوڈ بہت بعد کا ہے، تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ وہاں سے وہ لینڈ خالی کر دیں اس وقت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے. اور اس میں قرارداد نمبر 194 جو تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جی رائٹ ٹو ریٹرن ہے فلسطینیوں کے پاس، جسے باقاعدہ طور پہ اسرائیلی ریاست نے جوتے کی نوک پہ رکھا. انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جو وہ اپنی لینڈز واپس لے سکیں. مطلب یہ ریزولوشن کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. صحیح. 181 یہودیوں کے حق میں تھی، اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے 55% کی بجائے 78% لینڈ لے. یہ ان کے حق میں نہیں تھی، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا. تو یہ ایک اسٹرگل جو ہے وہ ریفیوجی کیمپس اور وہ جو ڈفرینٹ پیچز میں جہاں وہ 22% کے اندر جہاں
सेटल थे جی ہاں وہ وہاں سیٹل رہے, اور جو دیگر ممالک میں جو قریبی سرحدوں سے دوسرے مسلم ممالک کے اندر ایز ریفیوجیز چلے گئے تھے, لبنان میں, جارڈن میں, سیریا میں, وہ بھی وہیں پہ ان کو ہولڈ کرنا پڑا. لیٹر آن وہ جو یہ ریفیوجی کرائسس ہے اس کا ہم کانسٹنٹلی سنتے چلے آئے ہیں کہ جی یہ مسئلہ بن رہا ہے, یہ مسئلہ بن رہا ہے. اس کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ ترین ایونٹ بنتا ہے نا وہ ہے 1956 میں. جی ہاں 1956 میں مصر کا بارڈر تو لگتا تھا اسرائیل کے ساتھ ایک سائڈ سے, جو اس وقت اسرائیل بن چکا تھا اسرائیل, لیکن اس کے درمیان میں صحرائے سینا جو ہے نا, سینائے ڈیزرٹ جو ہے پورا اس کا ایک ہیوج پیچ تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سویز کینال, اینڈ دین سویز کینال کے بعد آگے مصر کی جو فرٹائل لینڈ اور پورا وہ علاقہ ہے. تو جمال عبد الناصر جو ہے وہ 1956 میں سویز کینال کا کنٹرول لے لیتے ہیں. سویز کینال جو ہے وہ ایسی نہر تھی ہے, ہمیں پتہ ہے دنیا میں 2 نہریں ایسی ہیں جو بار برداری یعنی جہازوں کا جو سامان لے کے ترسیل ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ایک سویز کینال ہے اور دوسری پیناما کینال ہے. پیناما کینال جو ہے وہ امریکہ میں ہے, وہ ساؤتھ امریکہ, اور وہ ان کو کنیکٹ کرتی ہے 2 سمندروں کو, اور یہ یہاں پہ یعنی پورے افریقہ کا چکر کاٹ کے آنے کی بجائے سویز کینال میں سے آپ گزریں تو آپ جو ہے وہ بہت بڑا راستہ جو ہے وہ چھوٹا کرنے میں کامیاب ہو جاتا. تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ برٹش فرینچ ایک کمپنی تھی جس کے پاس اس کا کنٹرول تھا. ٹھیک ہے. جمال عبد الناصر نے اس کا کنٹرول کیوں لیا یا کیوں لینا چاہتے تھے؟ وہ جمال عبد الناصر فائنینشیل کرائسس جو ہے نا مصر, اس کو سامنا تھا, اوور آل پیسوں کی ضرورت تھی, 1-2 ڈیم بنانے تھے انہوں نے, ان کو وہ فنڈس. تو اس میں ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, وہ ہم مصر کا جب ایپیسوڈ یہ والا پیچ کریں گے نا اس پہ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے فنڈنگ پرومسڈ تھی ان کے ساتھ یو کے اور یو ایس اے کی طرف سے, انہوں نے فنڈنگ ہولڈ کر لی. جرمنی نے کہا کہ جی ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ ہیلپ یہ تھی کہ جی ہم آپ کو میپ کر کے دے سکتے ہیں, اس میں ڈیزائن میں ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بنا کے نہیں دے سکتے, فنڈز ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. تو اپنی فرٹائل لینڈز اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے مصر کو جس ڈیم کی ضرورت تھی وہ ڈیم بنانے کے لیے ان کے پاس فنڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اوور آل جو کنٹرول تھا ایک ایسی نہر جو پوری دنیا کے اندر جو ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ٹریڈ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے یا اس کے ذریعے ہوتی ہے, اس سے ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو وہ ریونیو کنٹرول کرنے کے لیے جمال عبد الناصر نے خاموشی سے 1956 میں اس پہ نہر پہ اس کا جو کینال کا قبضہ لے لیا. یہ بات برطانیہ اور فرانس جو ہے ان دونوں کو ڈائجسٹ نہ ہوئی. بالکل ٹھیک. اور ہونی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک اتنی بڑی طاقت رہ چکے ہوں کچھ سال پہلے, جی ہاں, ایک دہائی پہلے تک سپر پاورز تھیں, وہ سپر پاور ہونے کا خمار بھی ابھی موجود تھا, اتر رہا تھا آہستہ آہستہ. اور دوسرا یہ کہ جی ایک نوزائیدہ ریاست ایک مصر جو ہے وہ ریسنٹلی ایک آزاد ہوا ہے. ہسٹری جتنی مرضی بڑی ہو لیکن قبضہ تو وہاں پہ ان کا رہا. تو انہوں نے پلان یہ کیا فرانس میں سیورے کے مقام پہ خاموشی سے اسرائیل کے ساتھ برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے بیٹھ کے ایک پلان یہ تیار کیا کہ جی اسرائیل خاموشی سے صحرائے سینا کے راستے سویز کینال پہ اٹیک کرے گا, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کی مورل اور ادروائز بھی سپورٹ جاری رکھیں گے اور ہم سویز کینال کا کنٹرول واپس لیں گے. اسرائیل کو آلریڈی دیکھیں اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس میں تو وہ سویز کینال سے آگے تک جانا چاہتے ہیں, وہ تو دریائے نیل تک جانا چاہتے ہیں. تو ان کا تو مقصد پورا ہو رہا تھا کہ جی اور لینڈ آئے گی, چلیں صحرائے سینا یا سینائے جو ہے پورا ڈیزرٹ یہ اندر کر لیں گے ہم, جتنا بھی پیچ اس میں سے ہمیں مل جائے. تو اسرائیل نے اکتوبر 1956 میں مصر پر حملہ کر دیا. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ جی مصر اس طرح کا اسلحہ ہے ان کے پاس کہ جو ٹینکس ہیں وہ ایک طرف مڑ سکتے ہیں دوسری طرف نہیں جا سکتے, فالٹی ویپن سسٹمز اور ٹینکس اور اسلحہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لڑا جا سکے. اور اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ ہے اور ان کو پاس جو ہے وہ سپورٹ ہے. اس وقت کی ریسنٹلی کمپرومائزڈ 2 سپر پاورز اور امریکہ کا بھی ایک انفلوئنس وہاں موجود ہے. تو اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ طاقتیں آپس میں کس طرح سے وہ آپریٹ کرتی ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل نے ون وے وار تھی ایک طرح سے وہ, اور وہ اٹیک کرتے ہوئے سویز کینال کی ایسٹرن سائڈ تک پہنچ بھی گئے صحرائے سینا پورا کراس کرتے ہوئے. اور اس میں ایک بڑی وہ عجیب سی بات ہے جس کو جنرلی وہ سرچ کریں نا اگر آپ انٹرنیٹ پہ تو وہ آتا ہے کہ جی نہیں یہ شاید کوئی فوک لور ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایسے اکاؤنٹس ملتے ہیں کہ سووینئرز گیدر اپ کیے لوگوں نے, روڈ سائنز اسرائیلی فوجیوں نے اتارے جب جنگ روکی گئی. اب جنگ روکی کس نے؟ جنگ روکنے کے لیے امریکہ نے جمپ ان کیا. امریکہ جو اسرائیل کے حق میں ہے وہ مصر کو سیو کرنے کیوں آ رہا ہے؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. وہ تھا برطانیہ اور فرانس کو
روکنا صحیح. کہ جی یہ جو کالونیل سٹائل ہے نا یہ اب ہم نہیں چلنے دیں گے, ہم ڈیفائن کریں گے کہ کہاں پہ بدماشی ہونی ہے کہاں پہ نہیں. ہاں, امریکہ بھی تو تب بتا رہا تھا نا کہ اب آپ سپر پاور نہیں رہے, اب میں ہوں, اب میں سپر پاور ہوں. تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ مورل سپورٹ اور پوری دنیا میں کنٹرول آلریڈی ان کے پاس موجود تھا سویز کینال کا. تو وہ مصر کا کیس بڑا اسٹرانگ ہوا, جمال عبد الناصر کا کیس بڑا اسٹرانگ بن گیا, تو اس میں ان کو وڈرا کرنا پڑا. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جہاں تک سویز کینال کی ایسٹرن سائڈ پہ جس روڈ سے ایکسیس کیا تھا اسرائیلیوں نے, وہ تو مطلب گزرتے چلے جا رہے تھے, کوئی ایسی خاص ریزسٹنس ہی نہیں تھی ان کی طرف سے. تو وہاں سے روڈ کا ایک ٹکڑا پورا کاٹ کے لاد کے لے گئے, یہ مارک کرنے کے لیے کہ ہم یہاں تک آئے تھے, بالکل صحیح, اور اس کے بعد بھی آئیں گے ایکسپینڈ کرنے کے لیے. ایک طرف تو انہوں نے مصر پہ حملہ کر دیا جواد, دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ اردن کے بارڈر کے قریب ایک کفر قاسم گاؤں تھا, وہاں پہ وہ مشہور ہے کفر قاسم میسیکر کے نام سے. وہاں پہ انہوں نے اچانک دن میں ہی کرفیو کا اعلان کر دیا کہ جی کرفیو لگ گیا ہے, بارڈر سچویشن ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ نا ایک ہائپر سینسٹیو سی سچویشن کریٹ کرتے ہیں, اور اس کی آڑ میں پھر وہ پتہ نہیں وہ کس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. بہرکیف وہاں پہ یہ کیا انہوں نے کہ وہ بڑا مشہور ہے کفر قاسم میسیکر, کہ اس گاؤں میں کرفیو کا اناؤنس کرنے کے بعد جب لوگ شام کو کسان اور فیملیز جو ہیں وہ کھیتوں سے یا ادروائز کام کر کے واپس آ رہے تھے, تو ان کو تو نہیں پتا کہ کرفیو لگا دیا گیا. اس کرفیو کی آڑ میں انہوں نے 48 کے قریب لوگ شہید کیے, جس میں 23 بچے بھی شامل تھے. صحیح. تو کفر قاسم میسیکر جیسے واقعات بھی پیش آئے. دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کیا, برطانیہ اور فرانس نے جو ہے وہ سیپریٹ فورسز کے طور پہ انٹروین کرنے کی کوشش کی, تو جس پہ امریکہ نے جمپ ان کیا. صحیح. مصر کیوں یہ جنگ ہارا نہیں, اسٹرگل تو بہت کیا انہوں نے, ایک طرح سے وہ انویڈ کر کے سویز تک تو پہنچ گیا تھا اسرائیلی, لیکن وہ واپس کیوں گئے یا ان کو کیوں جانا پڑا, وہ یہ تھا کہ پولیٹیکلی جمال عبد الناصر جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو یہ اس وقت پروو کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صحیح. اور اس میں دو جو اس وقت کی ایگزسٹنگ سپر پاورز تھیں, رشیا اور امریکہ, انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. امریکہ جو ہے وہ برطانیہ اور فرانس کو پش کرنا چاہتا تھا کہ جی اب میں بتاؤں گا کہ کیا ہونا ہے, اور رشیا نے جو ہے وہ سب کی اس میں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ غلط ہے, وہ ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ مصر کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. تو نتیجتاً جو ہے وہ ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا. بالکل صحیح. تو جو اوور آل ایک گلوبل پریشر بن رہا تھا, اس کے تحت پھر برطانیہ اور فرانس کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑا, اور تب سے سویز کینال کا کنٹرول جو ہے وہ مصر کے پاس ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ جو کانفلکٹ کے نتیجے میں ایکسپینشنزم کی پالیسی پہ عمل پیرا ہونا ہے, اس کی تو ایک تازہ ترین مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو ایران کے ساتھ ابھی وار جاری ہے, وہ حالانکہ سیز فائر ہو چکا ہے, لیکن لیبنان کے جس حصے پہ اسرائیل قابض ہے وہاں سے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران پہ اٹیک کرتے ہیں, جی ہاں, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لبنان کی طرف ایکسپینشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ کبھی گولان ہائٹس اندر کر لیں, جی ہاں, کبھی انہوں نے جو ہے جی پہلے 48 میں جو 78% پہ قبضہ کر لیا, پھر تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی چیز پہ کار فرما ہے کہ جی ہم نے گریٹر اسرائیل کے لیے موو کرنا ہے, اس کے لیے کوئی بھی حربہ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے وہ اس کے لیے تیار ہیں, وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. انسانی جان جو ان کے لیے میٹر کرتی ہے وہ ہے کسی اسرائیلی کی جان. بالکل ٹھیک ہے. نان جو ہیومن لائف, اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, ٹھیک ہے, وہ نان مسلم کرسچن بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ کوئی بھی ہو. ایکسپینشنزم کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اس کے خلاف ہو. دیکھیں جواد, جب آپ کے کانسیپٹ, آپ کا یہ تصور یہ ہو کہ جی ہم سپیریئر ہیں اور اتنے سپیریئر ہیں کہ باقی لوگوں کو مارنے کا حق ہمارے پاس موجود ہے, وہ بڑا ایگزیجریٹڈ ٹرم استعمال ہوتی ہے, لیکن جب ہم ایکٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جی اگر آپ باقیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کسی لاجک پہ, کسی اس پہ انسانی کسی اصول پہ عمل درآمد نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیوز ہیں وہ ہیومن بینگ ہیں, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس ایریا میں بسنا چاہیے, ان کو حق ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو وہ جان سے جائیں, اپنے جائیداد سے جائیں, گھر سے جائیں, جہاں مرضی جائیں, دے ڈونٹ کیئر. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لبنان سے سیز فائر بھی ہو گیا ہے, لیکن جہاں تک وہ پہنچ گئے, سیز فائر ہو گیا ہے, ہم نے واپس نہیں جانا. واپس نہیں جا رہے, وہ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, فلسطین کی ریاست جو ہے وہ جیپرڈائز ہو چکی, اسرائیل جو ہے وہ نہ صرف اس کا قیام وجود میں آ چکا, وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ 1964 میں فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کا قیام بھی عمل میں آتا ہے. پی ایل او کا جو قیام ہے, وائی از دیٹ امپورٹنٹ اینڈ وٹ نیسیسیٹیٹڈ دیٹ موو؟ دیکھیں جب بعد فلسطین جو ہے یہ آپریٹ ہوتا تھا ترکی کے فوجوں کے انڈر. جی ہاں.
ترک جو سلطان ہوتا تھا اس کی فورسز ہوتی تھیں وہ آپریٹ کرتا تھا. جب ترکی ہی ہار گیا پہلی جنگ عظیم میں اور ٹوٹ گیا اور یہ کنٹرول سارا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو فورسز تو اس طرح رہی نہیں. فلسطین کے پاس اپنی کوئی فوج تو تھی ہی نہیں. جی بالکل. وہ ایز سچ کوئی ریاست کے طور پہ وہ سٹیبل ہو بھی نہیں پائے تھے. تو اسرائیل بن گیا اور اسرائیل میں پیسہ ٹیکنالوجی اور سارے کچھ کے ساتھ ایک انہوں نے اپنا ایک پورا آرگنائزڈ سٹرکچر کھڑا کیا جس کے سامنے وہ بالکل وہ تھے. تو ان کا ساتھ 48 میں یا 56 میں یا ادروائز ان کا ساتھ دیتے آ رہے تھے عرب ممالک, نیبرنگ کنٹریز. تو دو میجر جو انسیڈنٹ تھے نا, واقعات تھے, 1948 والی عرب وار اور دوسرا جو ہے مصر پہ اٹیک اور اس سے واپس آنا, اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اسرائیل کو روکنا جو ہے یہ عربوں کے بس کی بات نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پاور میں اتنی طاقت میں ہیں کہ ان سے اس طرح سے نہیں جھگڑا جا سکتا. یہ لیٹر آن جو 6 days وار ہے اس کے پیچھے بھی یہی تھاٹ تھی کہ یہ تو ایک آ کے یہاں بیٹھا ہے چھوٹا سا ملک اور اس نے تو وقت ڈال دیا سب کو. تو 1964 میں پی ایل او جو ہے وہ کیوں 64 اس کو 64 کے اندر اس کا بننا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس کا بننا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی اپنی ایک ایفرٹ تھی. یعنی اس تنظیم کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی کہ ہم فلسطینی جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں, ہماری لینڈز ہم سے چھین لی گئی ہیں, ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے, ہمیں اتنا دبایا جا رہا ہے, پریس کیا جا رہا ہے, ہم اپنے حقوق کے لیے خود لڑیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بنی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن. بالکل ٹھیک. اور وہ پھر تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ کیس لڑ رہی ہے ان کا, اور ڈفرینٹ پیچز میں اس کو کبھی دہشت گرد تنظیم کبھی کچھ ڈکلیئر کیا جاتا رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ جو پی ایل او کی بنیاد رکھی گئی اس نے لیٹر آن جو پیلسٹینین اتھارٹی بنی یا کسی حد تک غزہ کا کنٹرول, یہ چیزیں بھی یہ یاسر عرفات کی لیڈرشپ کے اندر ایک کیس پراپرلی بلڈ ہو کے پیش ہونا شروع ہوا. ورنہ جس ترتیب کچھ کامیابیاں بھی ملی. ہاں جی, ورنہ جس ترتیب سے 48 میں 33% پاپولیشن کو 55% یونائٹڈ نیشن دیتا ہے, 78% پہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ 20 سال کے اندر 67 میں پورے فلسطین کے اوپر ہی قبضہ کر لیتے ہیں. تو جس سپیڈ سے وہ چل رہی تھے, اسرائیل پھیل رہا تھا, اگر یہ اس طرح کی ریزسٹنس سامنے نہ آتی تو وہ اب سے پتہ نہیں کتنے برس پہلے, کتنی دہائیاں پہلے فلسطین کا وجود مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہوتا. تو جواد 1964 میں پی ایل او پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن بنتی ہے اور اس کا جو چارٹر تھا, جو اس کا کانسیپٹ تھا, اس کے اندر ایک ہی نقطہ تھا کہ جی یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان سے ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ اگر فورس سے ہمارے سے سب کچھ چھین رہے ہیں تو ہم بھی فورس سے واپس لینے کی کوشش کریں گے, فلسطین کو آزاد کروائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں پھر الفتح جو ہے اس طرح کی تنظیمیں بنی جو مسلح اور گوریلا فائٹ کے لیے جانی جاتی ہیں. انہوں نے چھاپہ مار جو ہے وہ کارروائیاں شروع کیں. صحیح. سو بیسیکلی اٹ واز این انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ. یس, اس سے پہلے جو ہے وہ ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ لڑتے تھے فلسطین کے لیے. اب جو ہے وہ فلسطین کے اندر سے ایک تنظیم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ طاقت کا جواب طاقت سے دینا پڑے گا, مسلح جد و جہد کے ذریعے ہم نے فلسطین آزاد کروانا ہے. اور وہ پھر 64 سے لے کے 67 تک 2-3 سال میں مختلف جگہ کارروائیاں کرتے ہیں. اور یعنی پہلی دفعہ اندر سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسرائیل کو. ورنہ وہ یہی تھا, جس طرف گئے وہاں سے لوگ بھاگ گئے, مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, یا ان کے گھر جو ہیں وہ گرا کے مسمار کر کے اپنی کالونیز بنا دی گئیں. اور اس کے بعد وہ تاریخی وقت آتا ہے 1967 کا, جس کو ہم 6 days وار کے طور پہ جانتے ہیں, اور عرب اسے جو ہے وہ نکسہ کہتے ہیں, دا سیٹ بیک. بالکل. اور اب دیکھیں کہ یہ پیٹرن کیا ہے. آج ایران پہ حملہ ہوتا ہے اس بنیاد پہ کہ جی یہ شاید ایٹمی دھماکے کر دیں گے, یہ 1 مہینے میں ایٹم بم بنا لیں گے, یہ 2 مہینے میں ایٹم بم بنانے میں بس پہنچے کے پہنچے. اور پریمپٹیو میئر کے طور پہ ایران پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے. یہ پریمپٹیو میئر کے طور پہ اٹیک آج ایران پہ ہوتا ہے. 1967 میں بھی اسی طرح کی پلی لی گئی تھی بڑی بونگی سی کہ جی مصر جو ہے وہ ممکنہ طور پہ اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے. صحیح. 1956 میں ہم نے ان کو شکست دی ہے. اب یہ جو ہے یہ 10-11 سال میں تیاری کر کے تو جو ہے یہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے جنگ کا اعلان کر دیا. اور لیٹر آن جو جیو جرنیلز ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ ایسا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں. یہودی یا اسرائیل اسے اپنی آج تک کی سب سے بڑی فتح مانتے ہیں. بالکل. تو جواد یہ جو 6 days وار ہے اس کے نتیجے میں 5 جون 1967 یعنی
1967 کو کہ جون کی 5 تاریخ کو ارلی ان دا مارننگ صبح صبح انہوں نے اسرائیل نے کیا کیا کہ مصر، شام اور اردن ان کے جتنے ہوائی اڈے تھے ان کے اوپر ایک ہی وقت میں آرگنائزڈ اٹیک کیا اور بمبارڈمنٹ کے ذریعے جتنے بھی جن کے پاس جو کچھ بھی فلیٹس موجود تھے ان کو تباہ کر دیا یا انہیں اس قابل ہی نہیں رہنے دیا اس ایئر فورس کو. اور جب ایئر فورس کا یہ حال ہو گیا تینوں ملکوں کی تو وہ پھر گراؤنڈ انویژن اور وہ چیزیں جو ہے وہ آگے سے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور اس کی آڑ میں ان کی ایئر فورس دبا کے، چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ 1948 میں ان سب نے ساتھ دیا تھا اور جو ہے وہ جنگ تو لڑنے کے لیے آئے، ہم جیتے تو بھی ہمیں جو ہے وہ اب ان کا بندوبست کرنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو. اور پیچھے عزائم کیا تھے؟ عزائم یہ تھے کہ جو ویسٹ بینک اور غزہ کا جو ایریا جو ریمیننگ 22% ہے اس پہ بھی قابض، اس لینڈ پہ بھی قبضہ کر لیا. بالکل ٹھیک. تو اس لیے 1967 جو انہوں نے 1948 میں 78% پہ تھا، 1967 میں 100% پہ وہ پہنچ گیا. یہ وہ بات ہے جو جنرلی جس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین کی جتنی بھی لینڈ تھی اس کے اوپر آج 100% اسرائیل قابض ہے. بالکل صحیح. ویسٹ بینک کے اندر وہ جو اے، بی اور سی انہوں نے 3 الگ الگ زون بنائے ہوئے ہیں اور دوسرا جو حصہ ہے وہ غزہ کا ہے، ان میں بھی ملٹری کنٹرول جو ہے یا سیکیورٹی کا کنٹرول ان چاروں کے سب کے ارد گرد چاروں طرف سے وہ اسرائیل کا ہی ہے. بالکل صحیح. جو زون اے ہے ویسٹ بینک کا، وہ اس کی پرسنٹیج جو ہے آبادی کی کو 18% کے قریب جو ہے وہ ویسٹ بینک کا صرف 18% جو ہے وہ ہے جس میں پی اے یعنی پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ اس کو رن کرتی ہے. اور وہ کیا رن کرتی ہے کہ جی اس کا سویلین کنٹرول اور جنرل جو آپریٹرز کا کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے. باقی بی اور سی میں سی تو کمپلیٹلی 61% کے قریب ہے وہ ویسٹ بینک کا حصہ، وہ تو کمپلیٹلی کہلاتا ہی ملٹری ایریا ہے. بالکل ٹھیک. وہ اس کو آپریٹ سویلین سٹرکچر کو اور ملٹری سٹرکچر کو اسرائیل ہی آپریٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. درمیان میں جو بی کا پیچ بنتا ہے کوئی 20-21% کا، وہ اس کی سیکیورٹی اسرائیل کے پاس ہے اور سویلین کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف ہیں جی پیلسٹینین اتھارٹی نے رن کی. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ صرف 18% ویسٹ بینک کا جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اور اس کے اندر بھی جو انہوں نے قانون بنانا ہے، جو چیز انہوں نے وہاں پہ کرنی ہے، اس کے ارد گرد کی سیکیورٹی بھی اسرائیل کے پاس ہی ہے. مطلب پریکٹیکلی اسپیکنگ اس سارے ریجن پہ کنٹرول جو ہے وہ 1967 میں اسرائیل نے قائم کر لیا. بالکل ٹھیک. اور 1967 میں جب انہوں نے یہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے تمام جو فلسطینی تھے جو مسلمان وہاں پہ عرب بستے تھے ان کو اورنج کلر کا ایک آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ جاری کیا جس کا مطلب تھا کہ آپ یہ مسلم رہائشی ہیں اس علاقے کے، نیشنل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اسٹیٹس جو کہ وہاں کے رہنے والے تھے وہ اب وہاں کے نیشنل نہیں ہے، وہ کسی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے. جی آپ تو فلسطین کے ساتھ فلسطین ختم ہو گیا. بالکل صحیح. 1967 سے لے کر کے وہ 90s میں ارلی 90s تک یہ سلسلہ جاری رہا. ارلی 90s میں پھر اوسلو اکارڈ میں یہ طے ہوا کہ جی نہیں اس کا سٹیٹس چینج ہونا چاہیے، پیلسٹینین اتھارٹی بنی. تو اس وقت یہ کارڈز کا سٹیٹس چینج. میں کارڈز کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ جو کارڈز ہیں ان کے کلرز ہیں 3. گرین کلر کا ایک کارڈ ہے، ایک بلو کلر کا کارڈ ہے اور ایک اورنج کلر کا کارڈ ہے جو 1967 میں جاری کیا گیا. کارڈز تو تبدیل ہو گئے 90s میں پہنچ کے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کا سٹیٹس ہی یہ نہیں تھا، ان کی سٹیزن شپ کا سٹیٹس ہی ڈیفائن نہ ہو پایا، تو وہ اسی اورنج کارڈ پہ ہیں. ان کا کوئی وطن نہیں ہے، وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے، وہ کوئی ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں بنوا سکتے، وہ کہیں نہیں آ جا سکتے. اسٹیٹلیس لوگ ہیں وہ. ایگزیکٹلی. اور جن کے پاس گرین کارڈ ہے وہ ہیں جو سیکشن اے میں رہتے ہیں ویسٹ بینک کے اور غزہ میں. ان کے پاس گرین کارڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ پیلسٹینین اتھارٹی یہ کارڈ جاری کرتی ہے، آئیڈینٹی کارڈ جیسا کارڈ. اور اس کارڈ کے ساتھ آپ اس ایریا میں رہ سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ یہ آپ کے ٹریول ڈاکیومنٹ بن سکتا ہے کہ آپ ٹریول کرنا چاہیں اگر باہر. لیکن اس کے بھی چیک اینڈ بیلنس جو وہ اسرائیل کے پاس ہے. دوسرا ہے بلو کارڈ. بلو کارڈ کن لوگوں کے پاس ہے؟ بلو ان پیلسٹینین مسلمز کے پاس ہے یا جو اسرائیل کے اندر مختلف جگہوں پہ بستے ہیں. وہ ایک طرح سے ایسا کارڈ ہے جو آپ کو تھوڑے سے سول رائٹس دیتا ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن اس کی پابندیاں بھی بہت عجیب و غریب ہیں. فار انسٹنس اگر ایک فیملی کے کچھ لوگ اسرائیل کے اندر کسی گاؤں میں تھے جو اسرائیل جہاں پہ قابض ہو گیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے 2 بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ گرین کارڈ ہولڈر جس کے پاس گرین کلر کا کارڈ ہے، ناٹ دا گرین کارڈ یو ایس اے والا، گرین کارڈ کلر کے کارڈ والا جو ویسٹ بینک میں بسنے والا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا اپنے بچے کی بلو کارڈ والے سے اجازت کے بغیر. شادی کر لیا آپ نے جی،
اس کا لیگل سٹیٹس کوئی نہیں ہے. آپ نے فیملی ری یونیفیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے, جو عمومی طور پہ 90% سے زیادہ کیسز میں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں بھی وہ بلو کارڈ والے بھی جو ہیں ان کو بھی صرف اجازت یہ ہے. اور دیکھیں مزیدار بات یہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ لوگ بس رہے ہیں, ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو لیبر فورس بھی تو چاہیے, وہ کس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور ان کے رائٹس کیا ہیں, انہوں نے کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا, کس ایریا میں جا سکتے ہیں, کس ایریا میں نہیں جا سکتے, کیا ان کی موومنٹ ہے, اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے. پلس آپ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتے اپنے مذہب میں, اپنی فیملی میں, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے بلو سٹیٹس ہے اور اس کے پاس گرین سٹیٹس ہے. بالکل. تو یہ, اور پھر اس کے آپ بلو سے گرین میں چلے جائیں, جی ہاں, آپ گرین لے لیں, آپ واپس بلو پہ نہیں آ سکتے. سو ایک عجیب و غریب ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا. ڈیموٹ ہو سکتے ہیں آپ, پروموٹ نہیں ہو سکتے. اور ان میں جو گرین اور خاص طور پہ اورنج کلر کے کارڈ والے ہیں وہ ایک طرح سے لٹرلی اسٹیٹ لیس لوگ ہیں. صحیح. یعنی ان کی کوئی شناخت نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ کہاں کے باسی ہیں ڈاکیومنٹ پہ. صحیح. تو یہ جو ہے یہ صرف ایک ہے ملٹری یا ایکسپینشن اس کی کہ جی جنگوں کے ذریعے, اور 67 میں جو ہے وہ 6 days وار کے ذریعے جو اندر رہنے والے لوگ ہیں ان میں. اور ایک ریشو انہوں نے ایک سیٹ کی ہوئی ہے اسرائیل نے کہ جی ہمیں کوئی جو اپنی پوری پاپولیشن ہے اس کا اراؤنڈ 30% ہمارے پاس مسلمز ہونے بھی چاہیے, کیونکہ ہم نے تو R&D پہ کام کرنا ہے, ہم تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, دنیا کی بہترین یونیورسٹیز تعلیم دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم اتنا آگے جا رہے ہیں. تو یہ جو 3rd گریڈ سٹیزن کے لیول کی چیزیں ہم نے کس سے کروانی ہیں. اب وائٹ کالر جابس خود کرنی ہے, لیبر کلاس ڈیفائن کریں گے, وہ مسلم ہوں, پیلسٹینینس ہوں. اب دیکھیں کسی کا بچہ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے آ گیا ہے, MIT سے پڑھ کے آ گیا ہے, تو وہ آگے صفائی کا کام تو نہیں کرے گا, تو وہ بھی تو کسی نے کرنا ہے, گھر بھی تعمیر کرنا ہے کسی نے, کنسٹرکشن بھی کرنی ہے. تو ان کاموں کے لیے دے تھنک کہ اراؤنڈ 30% کی پاپولیشن جو ہے اس کو ہم نے اجازت دینی ہے, لیکن ہماری ٹرمز پہ رہیں گے وہ اسی طرح جس طرح کانسنٹریشن کیمپس. اور آپ کو پتہ ہے کہ کارڈوں کے کلر کی بنیاد پہ آپ موو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس آپ کا جو کارڈ کا کلر گرین ہے تو آپ کو اسپیشلی آپ اسرائیل میں جا ہی نہیں سکتے جو اسرائیلی ٹیریٹری ہے. اور اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے اسپیشل پرمٹ لینا پڑے گا. وہ اسپیشل پرمٹ آپ کو ملے نہ ملے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جی جو لوگ ویسٹ بینک میں پیلسٹینین اتھارٹی کے اندر بھی اس کے زیر اثر بھی جی رہے ہیں, وہ بھی کوئی جینا نہیں ہے ان کا. اور ویسٹ بینک کے علاوہ جو غزہ کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں ہائیسٹ یعنی جو ڈینسٹی ہے نا پاپولیشن کی, اس میں ہائیسٹ ریشو غزہ کی ہے کہ تنگ ترین جگہ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو بستے ہیں وہ غزہ کی پٹی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے بھائی یہ جواد جاری ہے, اور اس میں 6 days وار کے بعد تو 100% کنٹرول ان کے پاس چلا گیا. اور اربوں کے لیے جو انہوں نے تو نقصہ کا نام اس کو دا سیٹ بیک کا نام دے رکھا ہے, اسی لیے کہ بالکل جو ان کی پاور تھی کوئی اردن کی, مصر کی, شام کی, وہ زیرو کر دی انہوں نے. ایئر پاور جب ختم کر دی تو اس کے نتیجے میں کوئی ریزسٹنس ان کو کسی طرح کی اس کا ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بالکل صحیح. تو جو بات 1967 کی جو 6 days وار تھی اس کے اندر اسرائیل نے یہ کیا کہ جی اردن سے مغربی کنارہ جو ہے وہ پورا ویسٹ بینک وہ اپنے قبضے میں لے لیا. شام سے گولان ہائٹس جو ہیں وہ چھین لیں, بالکل وہ فتح کر لیں. اور چونکہ ایئر فورس تھی نہیں تو ایئر سپیریورٹی اسرائیل کے پاس چلے گی, تو گراؤنڈ ٹروپس کو بھی آسانی ہو گئی کہ جی وہ اوپر سے کنٹرول کر کے آپ آسانی سے فوجیں داخل کر سکتے ہیں. اور جو صحرائے سینا ہے اس پورے صحرائے سینا پہ دوبارہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے. ایک دفعہ پہلے سویز کینال تک گئے تھے وہ 56 میں, اس دفعہ انہوں نے پورے صحرائے سینا کو مصر سے چھین لیا. اس کے پیچھے ایک اور بھی بات جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو آج کل جس کے اوپر خاموشی سے کہیں نہ کہیں سے آواز سنائی دیتی ہے, وہ ہے کہ ریڈ سی کا ایک حصہ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے سویز کے راستے, سمندری راستہ ہے جو سویز کینال کا. دوسرا جو ہے وہ ہے گلف آف عقابہ. ٹھیک ہے. جو اسرائیل کا کونا جا کے گلف آف عقابہ کو لگتا ہے, یہ ریڈ سی کا ایک کارنر ہے جو صحرائے سینا کی مشرقی سائڈ پہ ہے. صحیح. صحرائے سینا کے درمیان میں گلف آف عقابہ ہے اور اس کے لیفٹ پہ سعودی عربیہ ہے. جی. تو جو درمیان میں یہ جو کھاڑی پانی کی اوپر تک جو ایک واٹر چینل جا رہا ہے, گلف جا رہی ہے, یہ جا کے اسرائیل کی ٹپ کو ٹچ کرتی ہے. دا ٹاؤن آف ایلیا ہاربر ہے ایک اسرائیلی. اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو اسرائیل کی صحرائے سینا کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے, جو بعد میں 1979 کے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے تحت
1982 میں اسے ڈی ملٹرائز کیا اور یہ طے یہ ہوا کہ جی ہم فوجیں نکال رہے ہیں اس میں سے صحرائے سینا میں سے، لیکن مصر بھی مصر کے پاس کنٹرول اس کے کا رہے گا، لیکن یہ ڈی ملٹرائزڈ زون کے طور پر بالکل ٹھیک۔ تو اب جو بات آج کل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی سویز کینال میں چونکہ مصر کا کنٹرول ہے اور عربوں کا مسلمانوں کا کنٹرول ہے اس پوری تجارت پہ، تو یہ جو گلف آف عقابہ ہے اس سے اگر ایک کینال جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سے غزہ سٹرپ جہاں پہ ہے اس کی ایک سائڈ پہ جو سمندر ہے وہاں سے ایک کینال نکال کے گلف آف عقابہ کے اندر شامل کی جائے تو جو ٹریولنگ چینل یا ٹریڈ چینل جو ہے وہ اسرائیل کے ذریعے آپریٹ ہونا شروع ہو، سوئز کینال کا ایک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ اسرائیل کے وہ ساتھ کیا بنا جائے، دیا اور سویز کینال جو ہے اس کو پھر یہ اپنے پولیٹیکل اور جو دوسرے بزنس اسے کیا کہنا چاہیے ان کے انٹرسٹ بھی ہیں، اور جو ان کے پاس جو پولیٹیکل پاور اراؤنڈ دا ورلڈ ہے یا پولیٹیکل پاور کے علاوہ جو ان کے پاس بزنس پاور ہے ان کو یوز کرتے ہوئے اس کو زیادہ استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ پروفٹس کمایا جائے اور کنٹرول اپنے پاس لایا جائے۔ تو 1967 میں مسلمانوں نے، مسلم ممالک نے، عرب ممالک نے، سب نے کچھ نہ کچھ لوز کیا جو ان کے ساتھ نیبر کرتے ہیں۔ ویسٹ بینک گیا، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اندر ہوا وہ تھا مشرقی یروشلم، وہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کا کنٹرول، وہ مشرقی یروشلم کا قبضہ بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی قبضہ کر لیا، فوجیں داخل کرنی، پیرا ٹروپرز اتارے گئے اور مشرقی یروشلم کا قبضہ جو ہے اس پہ بھی انہوں نے 7 جون کو 2 دن کے اندر، جہاں پہ مسجد اقصیٰ، جی بالکل بالکل، مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس مقام ہے، اس میں فوجیں اتار کے جو ان کا چیف رہبائے ہے وہ ساتھ گیا اور جا کے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی اب جو ہے دیوار گریا ہے یہ دیوار براق کہلاتی تھی، اس کو اب وہ اپنی دیوار گریا کے طور پہ جو ہے انہوں نے وہ اندر کر لیا، اور مسجد کا جو آتا ہے اس کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیا باقاعدہ طور پہ، بالکل ٹھیک۔ اور جو چیف رہبائے تھا اس نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا، ان کا ایک خاص طرح کا وہ بگل ہوتا ہے ریلیجس، وہ بجا کے کہ جی آج یہاں سے غیروں کا انخلاء ہم نے کر دیا۔ صحیح۔ تو وہ جو ایک مسلمانوں نے ایک ماحول رکھا ہوا تھا نا کہ جی سب کے لیے اوپن اور وہ ہے، اس کے اوپر وہ جو ہے پہلی پراپر اس کا ریورسل ہو گیا، ریورسل ہوا۔ اس کے بعد مسلمان خیر وہ مسجد اقصیٰ کے لیے اسٹرگل، کوشش جاری رہی سب کی، تمام مسلم امہ کی بھی اور وہاں کے مسلمانوں کی بھی، لیکن وہ جو تھا نا کہ پہلی دفعہ انہوں نے صدیوں کے بعد یہ اناؤنس کیا کہ جی اب یہاں سے غیر جو ہیں وہ ہم نے نکال باہر کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس صفاقیت میں مشرقی یروشلم پہ قبضہ، دیوار جو براق ہے اس پہ قبضہ، دیوار براق کے باہر والی سمت جو ہے نا اس کے ساتھ ایک بہت پرانا محلہ تھا، جو 800 سال پرانا محلہ۔ اچھا، ہاں جی، اسے مراکش محلہ یا اسے مغربی محلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہودی جو ہے دیوار گریا کو مغربی دیوار بھی کہتے ہیں۔ اس پورے محلے کو گرا کے ایک بہت بڑا چوک بنا دیا گیا جسے ویسٹرن وال پلازا، اگر کسی نے سرچ کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ مراکش کا محلہ یا اسے مغربی محلہ کہا جاتا تھا، وہ آباد تھا۔ تو وہ اپنے یہ قبضہ کر لیا، اب قوانین پوری دنیا کے انسانی اخلاقی قوانین گئے بھاڑ میں، ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے۔ لوگوں کو جو ہنستے، اب امیجن کریں نا کہ آپ کو 2 گھنٹے کے اندر اندر کہا جائے کہ جی آپ اپنا گھر خالی کریں، ورنہ آپ جہاں ہیں جیسے ہیں اس کے اندر ہی مسمار کر دیے جائیں گے۔ اور ایسے کیا بھی ہے انہوں نے کہ لوگوں نے انسسٹ کیا کہ شاید ان کو رحم آ جائے یا شرم آ جائے کہ جی یہ ہمارا گھر ہے ہم کر دیں گے خالی، کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیوں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے، وہ جبراً پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے باہر نکالتے ہیں، کوئی نہیں نکلتا تو اس کے اوپر سے بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب انسانی المیہ کی داستانیں ہی داستانیں ہیں وہاں پہ، اور ہر زمانے میں ان تمام سالوں میں سٹارٹنگ فرام 1947 بلکہ اس سے بھی پہلے بالفور ڈیکلیریشن سے لے کے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ محلہ وہیں پہ موجود تھا۔ صحیح، مطلب اتنی پرانی آبادی، ایک ویسے ہی اگر شاید کوئی اور کرتا تو ایک انٹرنیشنل کرائے ہوتی اس پہ بہت زیادہ۔ دیکھیں اتنی پرانی آبادی اور خالی نہیں کروائی گئی، اسے گرا کے وہاں پہ آل ٹوگیدر ایک نئی چیز بنا دی گئی کہ جی یہ ایک چوک یا سڑک یا پلازا کھڑا کر دیں، کچھ بھی بنا دیں، آپ ایک نئی بلڈنگ کھڑی کر دیں اور پوری 800 سالہ تاریخ کو ہی آپ صفر کر دیں۔ بالکل، اور اس کے اندر کتنے لوگوں کی میموریز، کتنی فیملیز، کتنے خاندان وہاں بستے رہے ہوں گے، نتھنگ میٹرز ٹو دیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ان امیجنیبل ٹریجڈی ہے۔ جواد یہ جو 6 days وار ہے نا 1967 کی، اس کے 2 سال کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جی جی، جو ایک طرح سے بہت ہی اندھوناک، ہمارے لیے بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن اس سے کم از کم یہ ہوا کہ سب لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یار یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے پیلسٹائن کا یا مسجد اقصیٰ کا۔ وہ یہ ہوا کہ اگست 1969 میں ایک آسٹریلین جو ہے
اس نے ڈینس مائیکل روہن نام تھا اس کا، ڈینس مائیکل روہن پرابلی، اس نے مسجد اقصیٰ میں گھس کے تو مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی. اچھا. مسلمانوں کا قبلہ اول اور سیکیورٹی کنٹرول مشرقی یروشلم کا اب یہودیوں کے پاس ہے، ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور اٹھ کے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دیتا ہے. اور اس مسجد کے اندر وہ ممبر جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکڑی کا بنوا کے رکھا تھا وہ بھی جل گیا. صحیح. اور مسجد کی جو باقی آپ امیجن کریں کہ مسجد میں جو ہے وہ قرآن پاک کے نسخے تھے، کیا کیا تھا، وہ سب جو ہے وہ جی بالکل. تو مسلمانوں نے جب آگ لگی دیکھی مسجد کی عمارت کو تو وہ پھر بغیر دیکھے سوچے سمجھے پانی کی بالٹیاں جو ان سے ہو سکتا تھا وہ بجانا شروع کیا. اس واقعے نے پوری مسلم امہ کو ہلا کے رکھ دیا اور یہ واقعہ جو ہے یہ بنیاد بنا OIC کے قیام کا. بالکل ٹھیک ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. ٹھیک ہے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ فیصل اس زمانے میں اور پاکستان سے بھٹو ذوالفقار اور علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو اور یہ سب لیڈران جو ہیں یہاں پہ اجلاس بھی لاہور میں بھی ہوئے. جی ہاں. تو وہ یہ ٹریگرنگ پوائنٹ تھا کہ اگر مسلمانوں کا قبلہ اول محفوظ نہیں ہے اور اس کا بھی باقی چلیں پولیٹیکل اور جو چیزیں فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ تو ہو رہی ہیں، یہ کیا حرکت ہے. تو اس بات سے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے OIC کی بنیاد رکھی ان میں سے زندہ کون بچا؟ ہاں. سب کو مار دیا گیا. سب کو چن چن کے مختلف طریقوں سے، کسی کی پولیٹیکل اسیسینیشن، کسی کی کسی طرح. بٹ یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا ویسٹرن بلاکس کے لیے، ویسٹرن طاقتوں کے لیے کہ مسلمان جو ہیں تیل کی طاقت ان کے پاس ہے، یہ اگر اکٹھے ہو گئے یونٹی. تو میں جو ڈیفائن کرتا ہوں نا کہ جی پہلی جنگ عظیم سے لے کر کے جو سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے آج تک، جس کی وجہ سے ہم یہ جو سارے مسائل کا سامنا ہے، وہ ہے تفریق. یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں آپس میں جتنے مرضی مسائل ہوں ویسٹرن بلاکس کے اندر اپنے مقاصد کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اسرائیل کے قیام کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اکٹھے، لیکن مڈل ایسٹ میں کنٹرول کے لیے امریکہ باقاعدہ پش کرتا رہا ہے. برطانیہ کو بھی، UK کو بھی انہوں نے سائڈ لائن کیا اور فرانس کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، کنٹرول ہمارے پاس ہوگا. تو اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ کلیکٹیو انٹرسٹ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور مسلمان کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی اپنی جو ہے نا وہ تخصیص، تفریق، تقسیم اس سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. جی بالکل. یہ اوپینین ساؤنڈ کر رہا ہوگی، یہ بات میری جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اوپینین دے رہا ہوں، لیکن یہ اوپینین بھی ہے، انالیسس بھی ہے. میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ میں اپنے ذاتی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے، میں ایک مملکت ہوں، میں ایک ریاست ہوں، میرے ذاتی مفاد کیا ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. امہ کے طور پہ اکٹھے آپریٹ کرنے کی یہ کوشش کریں گے تو ہی آگے بڑھ پائیں گے. اور OIC اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تمام تر پولیٹیکل نان پولیٹیکل اسیسینیشنز جو ہیں وہ ثابت کر دی ہیں. شاہ فیصل کو مارا گیا، معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو. بالکل ایسا ہی. اچھا جواد، 1967 کی وار کے فوراً بعد 1968 میں ایک اور جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے. وہ ہے کرامہ کے قصبے میں، گاؤں میں اچانک PLO جو ہے نا، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، یاسر عرفات کی جو ہے وہ لیڈرشپ میں وہ موو کر رہی ہے. اسرائیل نے ان کی جو گوریلا وار تھی ان کو کچلنے کے لیے ٹینکوں سے کرامہ کے اس گاؤں پہ حملہ کیا. ان کا خیال تھا کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر اندر پورے جو گوریلاز ہیں ان کو زیرو کر دیں گے، بمبارڈمنٹ کریں گے، یہ وہ کریں گے. لیکن انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس شو کی. تو کرامہ کی جو وار ہے نا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو PLO کی بنیاد تھی ایک مسلح جد و جہد کی، اس میں یہ ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ اگر ڈھنگ سے ان کو روکا جائے، ان سے مسلح جو ہے تحریک اس کو جاری رکھا جائے تو اسرائیل جو وہ انونسیبل نہیں ہے. اس میں اسرائیل کو ریٹریٹ کرنا پڑا تھا، بیک آف کرنا پڑا تھا. یعنی ایک طرح سے وہ ایک چھوٹا مار کا جو ہے وہ اسرائیل کو اس میں ہار کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، 6 days وار میں ایک ٹھیک ٹھاک شکست ہونے کے بعد یقیناً عربوں کا مورال بھی ڈاؤن ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کرامہ جنگ میں PLO نے یقیناً اسرائیل کو ریٹریٹ کرنے پہ مجبور کیا. لیکن اس سارے کے باوجود مورال تو یقیناً ڈاؤن ہی ہے اور اسرائیل نے بہت ساری جگہ پہ اس کا قبضہ ہے. تو پھر اس کے بعد کوئی امید کی کرن جو کہ فلسطینیوں کے لیے جاگی ہو؟ لیکن سن 1967 کی جو 6 days وار تھی وہ ایک طرح سے بڑی شرمندگی کا باعث بنی تھی تمام عرب ممالک کے لیے. تو وہ بات، اور پھر جو مسجد اقصیٰ میں جس طرح کے واقعات پیش آئے 69 میں، اور یہ اس داغ کو دھونے کے لیے
1973 میں ایک خاموشی سے بڑے زبردست پلان کے تحت 3-4 اطراف سے جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کر دیا. شام نے گولان ہائٹس پہ چڑھائی کر دی. مصر نے سویز کینال کے دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے ایک بہت بڑی فصیل بنائی ہوئی تھی جسے یہ انبریکیبل سمجھتے تھے. اس کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ دیوار گرائی اور ادھر سے اٹیک کر دیا. تو یہ پہلی دفعہ اسرائیل کو اپنے وجود پہ خطرہ لگنے شروع ہوا. وہ اٹیک اتنا پریسائزڈ اور اتنا زبردست تھا, اتنا سرپرائزنگ تھا اسرائیل کے لیے. جو اس وقت کی ان کی پرائم منسٹر تھی اسرائیلی, گولڈا میئر, شی سٹارٹڈ کرائنگ, وہ رونے شروع ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. جب یہ طے ہونے جا رہا تھا کہ ناجائز قبضے جو ہیں وہ چھڑائے جائیں, فلسطینیوں کی جو لینڈز ہیں وہ ان کو واپس لے کے دی جائیں, اور جب یہ سب نظر آنا شروع ہو گیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو علم بردار ہیں آج انسانیت کے, امریکہ نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑا ایئر برج کریٹ کیا. ہوائی جہازوں کے ذریعے ٹینکس اور اسلحہ جو ہے وہ میدان جنگ کے بیچ اتارنا شروع کر دیا انہوں نے. صحیح. کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے جواب میں اس وقت شاہ فیصل نے جو ہے وہ ہنری کسنجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ ہم تیل کی ایک بوند نہیں دیں گے اگر آپ لوگ ان کی مدد کرنی بند نہیں کریں گے. اور یعنی اس طرح کا وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ دوبارہ اس کا اس سارے علاقے کا یہ بن گیا. اسرائیل کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ اگر یہ سب مل کے مجھ پہ حملہ ور ہو جائیں تو شاید میرا وجود بھی نہ رہے. اس وقت بھی اگر امریکہ ان کی مدد کو نہ آتا تو شاید دنیا کا نقشہ, اس خطے کا, اسرائیل کا, پیلسٹائن کے علاقے کا نقشہ کچھ اور ہوتا. صحیح. اور اب دیکھیں شاہ فیصل کے وہ چیلنج دینا اور آئل ایمبارگو لگانا, تیل نہ دینا, اور ہنری کسنجر کو وہ جملہ بولنا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ صحرا میں بستے تھے تو ہم دوبارہ صحرا میں چلے جائیں گے, ہمیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن تم لوگ سوچو امریکہ میں اس آئل ایمبارگو کے نتیجے میں پیٹرول پمپس پہ کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگ گئی تھیں فیول لینے کے لیے. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی انڈیا میں پیٹرول لینے کے لیے, فیول لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, یا جو اس ایران اسرائیل وار سے جو کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں, پاکستان میں تو شکر ہے اللہ کا کہ ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملا, لیکن جو کنٹریز زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں اس سے, ان میں جو مناظر تھے یہ مناظر امریکہ میں دیکھے جا رہے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جب شاہ فیصل نے ہنری کسنجر جو ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ جی آئل ایمبارگو ہٹائیں اور یہ کریں, تو ہنری کسنجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم, صحرا میں جینا منظور ہے ہمیں, لیکن مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہمیں منظور نہیں ہے. اور اب دیکھیں کہ 1975 میں شاہ فیصل کو پھر اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جب بھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے, اور ٹھیک ہے مسلمان جو ہے ٹیکنالوجی میں, اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی جو دنیا میں ٹیکنالوجی اور علوم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے وہی لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں پہ وہ پیچ آیا, لیکن اگر یہ متحد ہو کے اکٹھے ہو کے کسی چیز کو ٹھان لیں کرنے کا تو اس پہ پھر نتائج بھی آتے ہیں اس کے. بالکل اسی جنگ کا نتیجہ تھا کہ پھر صحرائے سینا جو ہے وہ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کے بعد ان کو خالی کرنا پڑا. بالکل ٹھیک. یعنی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑا, ورنہ جس سپیڈ سے یہ اسرائیل پھیل رہا تھا 70s تک, تب یہ 73 کی وار نے کسی حد تک ان کو لمٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا 1978 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہوئے, اور اس کے بعد 93 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوسلو ایکارڈز ہوئے. وہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں, ان کے نتائج کیا تھے؟ دیکھیں اوسلو ایکارڈز سے پہلے جو ہے وہ پی ایل او کو اسرائیل ریکگنائز نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. پی ایل او اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتی تھی. پی ایل او چونکہ ایک طرح سے مسلح جدوجہد ضرور تھی, لیکن وہ ریپرزینٹ کرتی تھی یاسر عرفات اور اس کی پوری مائیت میں. ایک پورا ایک سٹرکچر انہوں نے کھڑا کر لیا تھا جو ایک طرح سے پولیٹیکل سٹرکچر بھی تھا. وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اسرائیل کو. تو ایک تو یہ ہوا کہ جی ان اکارڈز میں دونوں سائڈوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا, جس پہ کچھ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے کچھ پورشنز جو ہیں وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پی ایل او کو کہ جی آپ نے اسرائیل کو ریکگنائز کیوں کیا. لیکن اس دو چیزیں امپورٹنٹ ہوئیں. ایک تو یہ کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا کہ یس اسرائیل نے مانا کہ ہاں جی پی ایل او جو ہے وہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے فلسطینیوں کو, اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا کہ ہاں جی اسرائیل ایک کنٹری کے طور پہ اب موجود ہے یہاں پہ, بارڈرز کیا ہیں یہ طے ہو جائیں گے. اور اسی اکارڈز کے ہی زیر اثر جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوئی اس ایکسیپٹنس کے علاوہ وہ ہوا پیلسٹینین اتھارٹی کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا, جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا ہے کہ جی وہ کارڈز جاری کیے گئے, شناختیں بنائی گئیں. وہ اوسلو اکارڈ کے بعد ہی وہ چیزیں طے پائی تھیں.
اور اس لیے اوسلو اکارڈز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ اسی پیلسٹینین اتھارٹی کے زیر اثر پھر 2007 میں جو الیکشن ہوئے ان میں غزہ جو اسٹرپ ہے اس میں الیکشن جیتا حماس نے. حماس کے اوپر جو ہے وہ الزام اسرائیل یہ لگاتا ہے کہ یہ مسلح تحریک ہے اور ہمارے خلاف ہے اور یہ ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن گردانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو. اب وہ الیکشن جیتنے کے بعد کنٹرول ان کے پاس تھا, اسی لیے غزہ پہ اتنا وہ کانسنٹریٹ کر کے وہ اصل میں حماس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری کوشش. بالکل ٹھیک کہ جی کنٹرول ہمارا ارد گرد تو ہے, یہ جو غزہ کی اسٹرپ ہے اس کے اندر سے ہم نے یا تو یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں یا ان کو مار دیا جائے, یہاں سے حماس ختم کی جائے تاکہ ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں جہاں چاہیں آبادی بنائیں, کنٹرول کریں. اس چھوٹی سی پٹی میں 22-23 لاکھ سے زیادہ مسلمان فلسطینی بستے ہیں جو دنیا میں موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں سے ایک ہے. جی ہاں بالکل صحیح. تو اوسلو اکارڈ اور پھر یہ حماس کا جو کنٹرول ہے اس سے لے کے اس کے بعد مور اور لیس سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک ہی جیسی ہے. اور موجودہ زمانے میں پچھلے 10-15-20 سال کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, جو سچویشنز ڈیولپ ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جی روز کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے شہید کر دیے گئے, اتنے مار دیے گئے ود ان دیئر اون ٹیریٹری, اور جو ہے وہ خاص طور پہ غزہ کو وہ مرکز مانا ہوا ہے. اور غزہ کے ارد گرد وہ کانسپریسی تھیریز پہ بات ہوتی ہے. غزہ کو ختم کرنے کے پیچھے 2 موٹیوز نظر آتے ہیں اسرائیل کے, ایک حماس اور دوسرا جو ہے کہ اس ایریا کا کنٹرول لینے کے بعد ہم جو ہے وہ پورٹس اور وہ جو گلف آف عقابہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک کینال سسٹم ڈیولپ کریں اور ٹریڈ کو کنٹرول کر سکیں. تو ابھی جو غزہ کی صورتحال ہے, بلکہ غزہ بھی نہیں فلسطین کی ہی جو کلیکٹیولی صورتحال ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے, اور انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ اس میں ان کا کیا بیانیہ ہے, وہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے اور وہ کس طرح سوچ رہے ہیں, اور آپ کا کیا اوپینین ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں جواد, امریکہ, برطانیہ, فرانس اور کچھ سپر پاورز جو ہیں دنیا میں جو طاقتور ہیں وہ تو ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کا, جی بالکل اعلانیہ ساتھ دیتے ہیں, اور امریکہ اس میں سر فہرست ہے. کچھ دبے لفظوں میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ویسا نہیں. یہ سچویشن میں بتا رہا ہوں آپ کو پری ایران اسرائیل وار, جو اسرائیل امریکہ اور ایران کی جو وار ہے اس سے پہلے. اس وار کے نتیجے میں ایک چیز جو ایکسپوز ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ووکل ہونا شروع ہوئے ہیں. بہت سی یورپین نیشنز جو ہیں انہوں نے ڈیفنس پیکٹس کال آف کرنے شروع کیے ہیں, ووکل ہو کے بتانا شروع کیا ہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں. تو وہ جو کاز تھی فلسطین کی, پیلسٹینین کاز جو ہے وہ ایک اور طرح سے آپریٹ ہو رہی تھی, لیکن اس جنگ کے بعد کہ یہ تو کسی بھی طرف منہ کر کے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے نکل پڑتے ہیں. ایران پہ حملہ کر دیا, بیچ میں عرب ممالک پہ حملے شروع کر دیے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں. تو وہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا اسرائیل کا, ایک بگڑے ہوئے بچے کا, وہ اب سب کو نظر آنا شروع ہوا. تو اس پہ بہت سی نئی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ہم یہ ابھی تو خیر یہ صورتحال جب کول ڈاؤن ہوگی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ورلڈ پولیٹیکل ویو جو ہے وہ کس طرح سے آلٹر ہوا ہے اسرائیل کے بارے میں. لیکن کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ہونی شروع ہوئی ہیں. اٹلی نے کچھ ڈیفنس پیکٹس جو ہیں وہ کال آف کیے ہیں. کچھ احتجاج ہو رہے ہیں جرمنی میں جو ڈیفنس پیکٹس ان کے ہیں اسرائیل کے ساتھ, ان میں اسپین نے ووکل ہو کے بتانا شروع کیا. یورپین اور نیشنز جو ہیں وہ کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. سو چیزیں بدل رہی ہیں, ورلڈ اوپینین جو ہے وہ آلٹر ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک سر دست دنیا میں جو سپر پاورز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں 2-3 طاقتیں, بڑی 2 طاقتیں جو ہیں وہ تو چائنا اور امریکہ ہے. چائنا علل اعلان یہ بات نہیں کرتا, وہ اسرائیل کو ایک اس کنٹری کے طور پہ ضرور ٹریٹ کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی جس طاقت کے ساتھ امریکہ اسرائیل کے حق میں بات کرتا ہے اس طرح وہ فلسطین کے حق میں بات کرے, وہ ایسا ان کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ صرف مسلم ممالک کی ہے. مسلم ممالک کے علاوہ رشیا یا اور کنٹریز جو ہیں وہ بس ایک درمیانی سی گول مول سی بات چیت کرتے ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے ہیں. تھینک یو عثمان فار یور ٹائم. تھینکس فار ہیونگ می. یروشلم کی ہسٹری, اسرائیل کا قیام اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پہ ہم 3 ایپیسوڈز ابھی تک ریکارڈ کر چکے ہیں. اس ایپیسوڈ کے علاوہ باقی 2 ایپیسوڈز کے لنک بھی نیچے دیے گئے ہیں. آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو ان لنکس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. فلسطینیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.